بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ ریسرچ فورم آف لا اینڈ جسٹس۔ اس وقت ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، کرپشن جو کہ اپنے عروج پر ہے، آئین اور قانون کی روح سے آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی ذمہ داری کیا صرف حکومت پر ہے یا کون کون ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ آئین کے دیباچہ میں لکھا گیا ہے کہ ریاست اپنے اختیارات اور عملداری عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف میں وفاقی حکومت، پارلیمنٹ، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں اور دیگر بااختیار لوگ جو کہ ٹیکس اور محصول وغیرہ نافذ کر سکیں انہیں شامل کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک وہ بنیادی حقوق جن کا تحفظ ریاست نے کرنا ہے کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ان 8 سے 28 تک کے آرٹیکل 8 سے 28 تک میں آرٹیکل 9 کے تحت کسی شخص کو اس کی زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 14 کے تحت انسان کی حرمت، عزت کا تحفظ کیا جائے گا اور کسی کو انسان کی حرمت اور عزت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرٹیکل 18 کے تحت ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروبار، تجارت اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی رائے کی اجازت ہوگی۔ آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ یہ میں نے بنیادی حقوق جو کہ آئین میں دیے گئے ہیں ان کے چند چیدہ جو کہ اس موضوع سے مطابقت رکھتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب میں آتا ہوں ریاست کے جو ادارے ہیں اس میں سب سے پہلے پارلیمنٹ ہے۔ آرٹیکل 50 کے تحت پارلیمنٹ میں جس میں صدر، قومی اسمبلی اور سینٹ یہ آرٹیکل 50 کے تحت منتخب ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 53 کے تحت ارکان اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کرتے ہیں تاکہ قومی اسمبلی کا اجلاس چلایا جا سکے۔ آرٹیکل 60 کے تحت سینٹ کے ارکان سینٹ کی کارروائی چلانے کے لیے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کرتے ہیں۔ آرٹیکل 63 قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان حلف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ ممبر بنتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو وہ حلف اٹھاتے ہیں اور آئین کے 3rd شیڈول کے مطابق وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ میں وہ تحریر جو وہ حلف اٹھاتے ہیں وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ بحیثیت رکن قومی اسمبلی اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ ہے وہ حلف جو ہمارے اراکین اسمبلی جب اب اسمبلیوں میں منتخب ہو کر جاتے ہیں تو وہ یہ حلف اٹھاتے ہیں۔ آئین میں قومی اسمبلی کی میعاد، آئین کے آرٹیکل 52 کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہے، لیکن اس 5 سال سے پہلے وزیر اعظم اس اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اس طرح ہم اس میں کہتے ہیں کہ توڑ سکتا ہے، اسمبلیوں کو، قومی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلیوں کو توڑ سکتا ہے۔ ممبران قومی اسمبلی کی رکنیت 3 طریقے سے صرف ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ 62-63 پر پورا نہ اترتے ہوں۔ نمبر 2، استعفیٰ دے دیں۔ اور نمبر 3، آرٹیکل 58 کے تحت جب وزیر اعظم اسمبلیاں توڑیں گے تو خود بخود ان کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں وزیر اعظم آرٹیکل 90 کے تحت
وفاقی حکومت تشکیل دی جاتی ہے جس میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء شامل ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 4 کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان اکثریتی ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 کے تحت جس رکن اسمبلی کو ارکان نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے، صدر پاکستان اس سے ہی صرف حلف لے گا، بطور وزیر اعظم اس سے حلف لے گا۔ اب وزیر اعظم جب صدر پاکستان کے روبرو حلف اٹھاتے ہیں تو باقی چیزوں کے علاوہ وہ اراکین قومی اسمبلی کی طرح وہ بھی یہ لفظ دہراتے ہیں کہ میں بطور وزیر اعظم اپنے فرائض وقارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ اراکین قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے حلف کا ایک حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ وزیر اعظم کے عہدے کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ صدر پاکستان کی میعاد ہے 5 سال، اسمبلیوں کی میعاد ہے 5 سال، سینٹ کی میعاد 6 سال، لیکن اس میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد آدھے ممبرز بدل جاتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد، اسے قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی ہمیشہ تائید حاصل ہونا لازمی ہے۔ وزیر اعظم بھی 3 طریقے سے ہی صرف ہٹ سکتا ہے، اپنے عہدے سے ختم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ نمبر 2 آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 4 کے تحت صدر مملکت کو جب یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم اراکین اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں تو وہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم اکثریت سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے عہدے سے ختم ہو جائیں گے۔ تیسری صورت، اگر اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں اور وہ عدم اعتماد منظور ہو جائے، تب بھی وزیر اعظم اپنے عہدے سے نہیں رہیں گے۔ ایک اور چوتھی صورت بھی ہے وزیر اعظم وقت سے پہلے ختم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دیں تو وزیر اعظم اور کابینہ وہ بھی خود بخود عہدے سے ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس وہ عہدہ نہیں رہتا اور ہمارے آئین کے مطابق کیئر ٹیکر وزیر اعظم اور کابینہ ان سے چارج لے لیتی ہے۔ ایک دلچسپ بات جو میں آپ کو آئین پاکستان کی روح سے بتاؤں، پورے آئین پاکستان میں جہاں صدر مملکت کا ذکر ہے، وزیر اعظم کا ذکر ہے، وفاقی وزراء کا ذکر ہے، اراکین قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، وزیر اعلیٰ، صوبائی اسمبلیاں، ان کی کابینہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، جہاں ان کا ذکر ہے وہاں کہیں بھی پورے آئین میں اپوزیشن، اسمبلیوں میں اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر اس کا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے۔ اسمبلی میں
رولز کے تحت انہیں اپوزیشن قرار دیا جاتا ہے اسمبلی کے قواعد کے مطابق۔ آئینی طور پر کچھ نہیں ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا، نہ ہی ان کا یہ کوئی آئینی عہدہ ہے۔ اب جب ان کا کوئی اپوزیشن کا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، اپوزیشن کا لیڈر کا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، تو ان تمام حالات کے ذمہ دار تمام اراکین اسمبلی، صدر مملکت، وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ، صوبائی کابینہ اور اراکین صوبائی اسمبلی، وہ سب ان حالات کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی یہ اس سے مبرر نہیں ہے کہ میں اپوزیشن میں تھا، میں حزب اقتدار میں تھا، حکومت میری نہیں تھی، یا یہ تو وزیر اعظم کر رہا ہے، یہ تو وزیر اعلیٰ کر رہا ہے۔ جب آپ میں سے ایک شخص وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، آپ میں سے ایک شخص وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے، آپ ہی اراکین میں سے کچھ لوگ بطور وزیر حلف اٹھاتے ہیں، وفاقی وزیر حلف اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ صوبائی وزیر کے حلف اٹھاتے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر نگران ہیں۔ پھر آپ کو آئین پاکستان کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کوئی ایسا کام جو کہ مفاد عامہ کے خلاف ہو، آپ اسے اپنے عہدے سے برطرف کر کے اپنے ہی لوگوں میں سے، اپنے ہی اراکین میں سے کوئی نیا وزیر اعظم یا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اتنی بڑی اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے، تو پھر یہاں اپوزیشن یا حزب اقتدار اس کا کیا رول ہے، اور وہ کیا اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے۔ انہیں یہ چاہیے کہ ہم اقتدار میں رہیں، ہمیں امرات ملتے رہیں، ہم وزیر بنتے رہیں، ہم مشیر بنتے رہیں، لیکن عوام کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہے، چاہے وہ بے روزگاری کا ہو، چاہے وہ لاقانونیت کا ہو، چاہے وہ کرپشن کا ہو، چاہے وہ مہنگائی کا ہو، وہ اپنے آپ کو مبرر سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا آئین پاکستان کی روح سے جو میں نے سب آپ کے سامنے بیان کیا ہے، صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اراکین قومی اسمبلی، اراکین سینٹ، وزیر اعلیٰ اور اراکین صوبائی اسمبلی، یہ سب ان حالات کے برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میری ان تمام ذمہ داران، میں کسی کو اپوزیشن نہیں کہوں گا، کیونکہ آئین میں کوئی اپوزیشن کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی آئینی طور پر خود کو اپوزیشن اور حزب اقتدار کہہ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ مل بیٹھ کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ عوام کو ان مصیبتوں سے نجات مل سکے اور عوام سکون اور آرام کی زندگی گزار سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔